میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو برف پگھلی ہے، یہ جو دوستی کی ہوائیں چلی ہیں، یہ کنڈی گنڈا پور بھائی بھائی کی جو اطلاعات آئی ہیں، ان کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ کیسے ہوا یہ معجزہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آسمہ، میں نے آپ کے کئی پروگراموں میں اور مختلف چینل میں ہمیشہ یہ بات کی تھی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جنوبی اضلاع کے حوالے سے، ایمرجنسی کے حوالے سے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہے۔ اور پچھلے دن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ ہمارے حالات جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، اور آپ کے بھی وہاں پہ تعلق ہوگا، آپ کے میڈیا کے دوست بھی ہوں گے، جس طریقے سے نو گو ایریز بنے ہوئے تھے، چیزیں تھیں۔ کل رات کو مجھے سی ایم صاحب کا فون آیا کہ ہم اس پہ ایک پورا جرگہ کرنا چاہتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کو ہم کال کر رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ بھی شرکت کریں تو اچھی بات ہوگی۔ تو ایک ایسی چیز تھی جس پہ میں انکار اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے صوبے کے امن کے حوالے سے بات تھی، اور اگر میں کہتا کہ جی میں نے اپنی انا کی خاطر میں نہیں آتا اور صوبے کے امن سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں تھی۔ میں نے ان کی آفر کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، ہم آج سارے بیٹھے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کا بہت امپورٹنٹ رول تھا، جس نے صوبائی اسمبلی کو سارا آن بورڈ کیا، ایک کمیٹی بنائی۔ محسن نقوی صاحب بھی آ جائیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے باقی ہیڈز بھی تھے، ایمل ولی صاحب بھی تھے، اپنا امیر مقام صاحب بھی تھے، سکندر شیرپور صاحب بھی، تمام جماعت اسلامی ہر پولیٹیکل پارٹیز کے تھے۔ اس میں پھر ہم نے بہت سی چیزیں، پہلے ہم نے کچھ گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس جانے سے پہلے گورنر ہاؤس میں کچھ میٹنگز کی کچھ ٹائم کے لیے، پھر ہم وہاں پر گئے، ہماری وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی، تمام نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ میں یہاں پر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو بھی کریڈٹ اس لیے دوں گا کہ جو چیزیں وہاں پر ان سے کہا گیا کہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں چاہیے، فار ایگزامپل اختیار چاہیے، تو انہوں نے وہ دیا۔ تو اس سے ہم نے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس چونکہ سی ایم ہوتے ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں، اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، ان کا ایک ایک نمائندہ جو ہے ان کے ساتھ اس کمیٹی کا ممبر ہوگا، اور جو بھی بات چیت ہوتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں فیوچر میں، جو ایک ورکنگ ریلیشن گروپ ہے، وہ سارے آپ سمجھیں کہ ورکنگ ریلیشن ایک گروپ ہے کہ وہ بنا ہے، کمیٹی بنی ہے جو کہ اس پہ کام کرے گی۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی پارٹی اسپیکر ہیڈ کر کے گئے ہیں، جو پشتونوں کا ایک جو جرگہ ہے، اس میں انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 3-4 لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا۔ سی ایم صاحب بھی جائیں گے کل اس جرگے میں، جو ہے وہ کل میں اور سی ایم صاحب اکٹھے اس جرگے میں بھی شرکت کریں گے۔ اس جرگے کو بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی ایم صاحب ہوسٹ کریں گے، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے، تو سی ایم صاحب اس جرگے کے ہوسٹ ہوں اور اس چیزیں ہوں۔ اور ہم نے ایک ون لائنر، ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا، ہم ہر کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک، میں تو کم از کم، یا ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امن ہو، آگے بات بڑھے، وہ اس بات پہ حیران ضرور ہیں کہ یہ کایا کیسے پلٹی ہے؟ کیا صرف امن و امان کی صورتحال کی باعث، یا پھر جو یہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب پشاور گئے اور اس کے بعد سے ان کے رویے میں تبدیلی آئی؟ انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی بھی بات کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ان کی اپنی جماعت ان پہ بہت تنقید کر رہی ہے کہ کیوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اپنا پریشر گروپ ہے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا، تو یہ کایا کیسے پلٹی ہے؟ آسمہ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر تو ہر کسی کو پتہ ہے، اگر کوئی ٹی وی میں کہے یا نہ کہے یا آپ کے ساتھ ڈسکس شاید وہ ٹی وی کے بغیر یا آف دی ریکارڈ کرتے ہوں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے صوبے میں کیا پوزیشن تھی۔ سوات کے انسیڈنٹ کو دیکھیں، 11 ڈپلومیٹس فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، کیا ہوا؟ پاڑی چنار میں کیا ہو رہا تھا؟ ڈی خان، بنو، لکی، ٹانگ، کوہاٹ، کرک، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے ڈی خان کی سی پیک کے روڈ پہ بھی آپ دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے، ہائی ویز بلاک ہو جاتی۔ تو بہت سی چیزیں جس کے اوپر اگر ہم صوبے کے پولیٹیشین یا صوبے کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، اگر وہ اس پہ پولیٹیکل پارٹی اس پہ بات نہیں کریں گے، اسی سے مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، تو اور کون نکالے گا؟ کوئی باہر سے آ کے نکالے گا؟ لہٰذا اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، اچھی بات ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے، اور اس کو آگے چلنا چاہیے۔ امن کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی تھا آج سارا، کہ امن کے لیے پولیٹیکل اسائڈ، پولیٹکس میں ہمارے بہت سے اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، نظریاتی اختلاف بھی ہیں، لیکن امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ امن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھنا، اچھی بات ہے کہ ہم مرض کی تشخیص سے پہلے اگر ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔